ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ، معلوماتی سلسلہ جس کا نام ہے ازواج انبیاء کی حکایات۔ جی ہاں، ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے سے جہاں اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی، وہیں انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ پروگرام بہت زیادہ معلوماتی ہونے والا ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ازواج انبیاء کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا جہان کی بہت ساری معلومات تو ہم نے حاصل کر رکھی ہوگی، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق، ان کی ازواج سے متعلق ہمیں کیا معلوم ہے، یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نکاح کے حوالے سے انبیاء کرام کا مبارک عمل کیا تھا وہ بھی جانیں گے۔ انبیاء کرام کے نکاح فرمانے کی حکمتیں کیا تھیں یہ بھی سنیں گے۔ وہی ازواج انبیاء کی شان و عظمت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امہات المومنین کی فضیلت کیا ہے اور ازواج انبیاء کی برکت سے عذاب دور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم یہ سب کچھ سننے والے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے مزید اپنی گفتگو کو آگے لے کر بڑھیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے لوگوں کو اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، انہیں اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کرنے کی تعلیم دی اور اچھے اخلاق سے آراستہ کیا۔ جن لوگوں نے ان پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو گئے، جبکہ جنہوں نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق نہ سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہ آئے اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے اور اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نشان عبرت بننے سے محفوظ فرمائے، ہمیں بھی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض کا واضح ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور بعض کا نہیں ہے۔ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح واضح لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں، جن کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام،
یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نام انبیاء اکرام علیہ السلام کے قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں۔ ایف جن چینل کے ناظرین، یاد رہے، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کو متعین کرنا یہ ناجائز ہے۔ یعنی کوئی ایک تعداد ہم فکس نہیں کر سکتے کہ اتنے ہی نبی ہیں، اگر نبی اس سے زیادہ ہیں تو ہم نے کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے، اور اگر ان سے کم ہیں تو کسی ایک نبی کو جو ہے ہم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس میں علماء اکرام نے ہماری یہی رہنمائی کی ہے کہ جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد بیان کرنی ہے تو اس طرح کہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام۔ انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں آسانی ہوگی۔ ناظرین اکرام، انبیاء اکرام علیہم السلام یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو تمام مخلوق میں افضل ہیں۔ پارہ 7 سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ ناظرین اکرام، اس کی تفسیر نور العرفان میں کچھ یوں ہے، اس سے دو اہم معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ تمام عالم سے افضل ہوئے تو جو بھی ہوگا عالم میں ہی ہوگا، پھر وہ ان کی مثل کیسے ہوگا؟ دوسرے یہ کہ نبی فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں عالمین سے مراد غیر نبی ہے، لہٰذا اس سے نہ تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، اور نہ ہی یہ لازم آتا ہے کہ خود اپنے پر افضل ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، وہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر کا جانے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت بھی حاصل ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جس طرح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے نکاح کے معاملے میں وسعت کی، اور انہیں عام لوگوں کی نسبت زیادہ نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ترجمہ کنز ایمان، نبی پر کوئی حرج نہیں، نبی پر
کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو باب نکاح کے معاملے میں وسعتیں دی گئی ہیں کہ دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائی۔ مزید فرماتے ہیں یہ ان کے خاص احکام ہیں، ان کے سوا دوسروں کو روا نہیں، نہ کوئی اس پر معترض ہو یعنی اعتراض کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائیں اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال ہو سکتی ہے۔ ایف جن چلیں کہ ناظرین، نکاح کرنا سنت انبیاء ہے۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا ہے۔ یعنی دو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے نکاح نہیں کیا، بقیہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ایک سے زیادہ نکاح فرمانا بھی ثابت ہے۔ اب یہاں سے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نکاح ہوئے اس کی بھی کچھ ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ازواج تھیں، آپ کی دو بیبیاں تھیں، ایک مسلمان تھی اور دوسری مسلمان نہیں تھی۔ مسلمان زوجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی اور طوفان سے محفوظ رہی۔ جو ایمان والی تھی، جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئی تو وہ بچ گئی، وہ کامیاب ہو گئی، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئی، اس نے نافرمانی کی، وہ وہیں رہ گئی تو وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی دو ازواج پاک یعنی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہما تو مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کے انتقال فرمانے کے بعد عرب کی دو خواتین قنطورہ اور حجورہ بنت ارہیر سے نکاح فرمایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اسی طرح ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بھی دو ازواج پاک تھی۔ دو ازواج پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب آپ نے پہلی زوجہ کو فارغ کیا تو اس کے بعد قبیلہ جرہم ہی کی دوسری خاتون سے آپ نے نکاح فرما لیا۔ وہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے، آپ کی بھی دو ازواج تھیں، تفسیر و تاریخ کی کتابوں میں انہی کا ذکر ملتا ہے۔ وہیں سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد جن پر سب علماء کا اتفاق ہے، ان کی تعداد 11 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی جو تعداد ہے وہ 11 ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں اور متعدد خواتین کو شرف زوجیت سے نوازا، اپنے نکاح میں لیا، ان میں معاذ اللہ کسی نفسانی جذبے، کسی خواہش کا دخل نہیں تھا، بلکہ ان کے پیش نظر مختلف دینی حکمتیں ہوتی تھی۔ بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح فرمانے کی کئی حکمتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں، اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ یہاں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر و جامع کلام جو آپ نے تحریر فرمایا ہے وہ میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر جن جن عورتوں سے نکاح فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس معاملے میں بعض نادان لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی چرم زبانی کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، اس ٹاپک کو، اس موضوع کو سننے کے بعد بہت سی غلط فہمیاں امید ہے دور ہو جائیں گی۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا کسی نہ کسی دینی مصلحت ہی کی بنا پر نکاح فرمایا، کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر، اور کچھ عورتوں کے اکرام کو بچانے کے لیے آپ نے نکاح فرمایا، کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرمایا کہ وہ رنج و الم کے صدموں سے نڈھال تھیں، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز ہرگز اپنی خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہ تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھیں۔ حالانکہ اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی، مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہ ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا سب کچھ دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور کہا وہی دین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔ ناظرین اکرام، مزید معلومات کے لیے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ تفسیر صراط الجنان کی جلد نمبر 8 میں پیج نمبر 41 سے لے کر 45 تک آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیضان امہات المؤمنین اس کے پیج نمبر 13 سے 13 سے لے کر 20 تک آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر مل جائے گا۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاپ سے آپ ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، محبوبان خدا کی یہ شان ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی چیز بھی باعظمت ہوتی ہے۔ اچھوں سے، نیک لوگوں سے نسبت رکھنے والی چیز بھی عظمت والی، برکت والی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں صفا اور مروہ پہاڑوں کو شعائر اللہ فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صفا اور مروہ پہاڑوں کو اس لیے شعائر اللہ فرمایا گیا کہ ان پر کچھ اللہ کے پیاروں کا گزر ہوا تھا۔ جب کچھ دیر ان کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے تو بزرگان دین کی قبریں، روضہ اطہر یقیناً شعائر اللہ ہیں، کیونکہ یہاں وہ حضرات ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مائیں جنہوں نے نور نبوت اٹھایا وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ دیکھیے، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے، تو یوں ہدی کے جانور جن کو بیت اللہ سے نسبت ہے انہیں قرآن کریم نے شعائر اللہ فرمایا۔ تو جن مبارک ماؤں کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے نسبت ہو وہ بدرجہ اولا شعائر اللہ اور واجب تعظیم ہیں۔ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا کی یہ نعمت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، با ادب با نصیب ہوتے ہیں اور بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی با ادب بننا چاہیے، اور اللہ والوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے، جو اللہ والوں کے تبرکات ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے تبرکات ہوتے ہیں، ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان سے برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح وہ خوش نصیب خواتین جن کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت یعنی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، زوجیت یعنی زوجہ ہونے کا، بیوی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، وہ بھی بہت شان و عظمت والی ہیں۔ اور انبیاء کرام
علیہم الصلاۃ والسلام کی تربیت اور صحبت کی برکت سے یہ ایمان و ایقان اور علم و عرفان کے بلند مرتبوں پر فائز ہیں۔ جنہوں نے سرکشی کی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا اور دانستہ طور پر ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، تو قیامت کے روز ان کو یہ نسبت کچھ کام نہ آئے گی۔ وہ اپنی قوم کے لوگ جو اللہ پر ایمان نہ لائیں، انہی کے ساتھ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گی، جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ واعلہ کا حال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ جھٹلانے والوں کی مثال دیتا ہے، نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب یعنی مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، پتہ لگا ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہ دے گی، نیز یہ کہ جو مسلمان نہ ہوئے ان کے لیے نبی کا رشتہ یا نسب کام نہیں آتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو انبیاء سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلائے گھومتے ہیں۔ یقین مانیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت، یہ صالحین کی محبت، یہ ذاکرین کی محبت، عابدین کی محبت انشاء اللہ الکریم قیامت کے دن ہمیں ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کن لوگوں کی محبت ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بھی میں کچھ توجہ دلانا چاہوں گا جو اداکاروں، گلوکاروں اور دنیاوی ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر گھومتے ہیں اور ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نافرمانوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان نافرمانوں پر اگر رب کا غضب اور عذاب ہوا تو ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے اگر ہم بھی عذاب میں گرفتار ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مقبولین اور نیک بندوں کی محبت ہی کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ اچھوں کی محبت اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی نبی کی بیوی ان پر ایمان نہ لانے والی تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی، آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ سراۃ الجنان میں لکھا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو اللہ کو نہیں مانتے، جھٹلاتے تھے، ان کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جو چیز ان کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو اس سے وہ پاک ہو، اور ظاہر ہے کہ عورت کی بدکاری ان کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ ظاہری فرمانے کے بعد ان کی زوجہ کو کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر عدت نہیں ہے، ان پر عدت نہیں، وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں کھاتے پیتے
اور نماز پڑھتے ہیں۔ امہات المومنین یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح کی ممانعت کے متعلق پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ علیہ السلام کے مقدس قلب پر گرا ہو، آپ کا قلب رنجیدہ ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ حضور علیہ السلام کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو بار یاب خدمت ہوئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المومنین کا تعظیم و حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہے۔ جو سگی ماں کے لیے حکم ہے وہی امہات المؤمنین کے لیے، امتیوں کی ماؤں کے لیے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پردہ وغیرہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے، یعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوگی۔ نیز امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں اور خالہ نہ کہا جائے گا۔ ناظرین، یہ حکم حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم، واجب الاحترام ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی فضیلتوں کے تو کیا کہنے، باقاعدہ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ یہ رسالہ آپ کو مل سکتا ہے فیضان امہات المؤمنین کے نام سے، اس کو ضرور پڑھیے، آپ کے ہمارے دلوں میں انشاءاللہ عز و جل امہات المؤمنین کی مزید محبت پیدا ہوگی، ان کے حالات، ان کی زندگی کے معاملات، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے معاملات، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کا ادب، حضور کی تعظیم اور ہر معاملے میں حضور کے ساتھ ہونا، اس طرح کے بہت سارے ٹاپکس آپ کو ملیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کی سعادت اس کے ذریعے حاصل ہو سکے گی۔ ناظرین، امہات المومنین یعنی کہ وہ خوش نصیب صحابیات جن کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت یعنی زوجہ ہونے کے شرف سے نوازا، ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز تمام پیغمبروں کی چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ فرمایا گیا کنتم خیر امہ
تم ساری امتوں سے افضل ہو۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تمام جہانوں کی بیویوں سے افضل ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ترجمہ کنز ایمان، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تمام نبیوں کے شہروں سے افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام تمام نبیوں کے صحابیوں سے افضل ہیں۔ ناظرین اکرام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو۔ اس کی شرح میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ نشانی جو کسی مصیبت اور آزمائش کے نازل ہونے یا سحاب رحمت یعنی رحمت کے بادل کے ہٹ جانے سے ظاہر ہو، جیسے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا، ازواج انبیاء جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علم و عرفان کے سمندر سے فیض یاب ہوئیں، ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ وہ خیر و برکت والی ہستیاں ہیں جنہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے شریعت کے باطنی امور نقل فرمائے جس سے دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کی مبارک حیات کے باعث لوگوں سے عذاب دور رہتا ہے۔ آئیے اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بڑا پیارا عمل آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہمیں مدینہ منورہ میں کوئی آواز سنائی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا، اے اکرمہ دیکھو یہ کیسی آواز ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب میں واپس آیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سجدے میں پایا، حالانکہ ابھی سورج طلوع نہ ہوا تھا، اس لیے میں نے حیرت کے طور پر کہا، سبحان اللہ، آپ سجدہ کرتے ہیں حالانکہ ابھی سورج نہیں نکلا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو؟ فَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَخْرُجْنَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ أَحْيَاءُ، تو اس سے بڑی نشانی اور کون سی ہوگی کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن دنیا سے تشریف لے گئی ہیں اور ہم ابھی زندہ ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے ازواج انبیاء جنہوں نے ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی، ان کا ادب و احترام بھی ہم پر لازم ہے، اور حقیقت میں یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہی ادب و احترام ہے۔ ان کے ادب و احترام کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اپنے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ کو کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ امہات المؤمنین کا، ازواج انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جب بھی ذکر کریں تو ادب و احترام کے ساتھ ذکر کریں، ان کی شان میں کوئی ہلکی بات نہ کی جائے، کوئی بات ان کی شان میں ہلکی نہ کی جائے، ان کے ایصال ثواب کی ترکیب کی جائے، ان کو اپنا مقتدا جان کر ان کی پاکیزہ سیرت کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ جب بھی ان کی سیرت پڑھیں تو اس سے اپنے لیے کچھ نکات حاصل کریں کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا، میں نے جو پڑھا اس کے مطابق میری زندگی میں کیا کیا میں کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں۔ دونوں غور کریں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایپیسوڈ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ہے کہ ہم سب جو ہیں ان سے برکتیں حاصل کریں۔ اسی طرح ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں ان کی شان میں کوئی ہلکی بات کہی جائے، ایسی جگہوں سے، ایسی بیٹھکوں سے، ایسے لوگوں سے خود کو بچایا جائے کہ جہاں پر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات وغیرہ کے حوالے سے کوئی ہلکی بات کہی جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ زہر قاتل ہے۔ ایمان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، عقائد کے مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا صرف اور صرف عاشقان رسول اور اہل علم میں بھی وہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال ہو تو ان کی صحبت اختیار کریں۔ اسی طرح ایسے بیان سننے اور ایسی کتابیں پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے
کہ جس میں انبیاء کرام یا آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ اور اہل بیت اور بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں لکھی گئی ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ الکریم اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور بہت سارے برے کاموں سے بھی ہماری حفاظت ہوگی. کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے ایپیسوڈ کے دوران ہی، اپنے اس پروگرام کے دوران آپ کو میں 2 مرتبہ بیان کر چکا. دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ جو برانچیں ہیں دعوت اسلامی کی، یہاں سے آپ دینی لٹریچر حاصل کر سکتے ہیں، کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن بھی جو ہے وہ آرڈر کر کے گھر بلوا سکتے ہیں. تو ایسی پیاری پیاری کتابیں، عشق و محبت میں اضافہ کرنے والی کتابیں، ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں. پڑھیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کیا انداز اپنانے چاہیے انشاءاللہ وہ بھی سیکھنے کی سعادت ملے گی. ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اللہ کریم ہمارے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ الکریم اگلا ایپیسوڈ لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے. آپ نے سن کر بہت سی چیزیں سیکھی ہوگی، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی اگر یہ پروگرام ہم دکھاتے ہیں تو بہت ساری معلومات انشاءاللہ ان پروگرامز کے ذریعے سے حاصل ہوگی. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اسے دوسروں کو دیکھنے کی بھی ترغیب یعنی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء.